اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور لائف۔ ناظرین اکرام، عقل و شعور اور علم کی طاقت ہی تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ علوم کی مختلف شاخیں مختلف ادوار میں کبھی سینہ بسینہ ایک دوسرے میں نہ صرف منتقل ہوتی رہیں بلکہ اپنی ارتقائی منازل بھی طے کرتے رہیں، اور پھر انسانی تاریخ اپنے اس موڑ پر پہنچی جب ہمارے آباء و اجداد لکھنے اور پڑھنے کے انداز سے آشنا ہوئے اور کتاب میں ایک استاد ہماری زندگی کا رفیق بنا، یقیناً جس نے انسان کی فکری سفر میں ایک بہترین اور معتبر رہنما کا کردار ادا کیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایسے صاحبان قلم بھی اس علمی دنیا میں مکین ہو گئے جن کی نوکے قلم سے ٹپکنے والے الفاظ نے ان علوم کو متعارف کروا دیا ہے جو کہ کسی بھی صورت انسانیت کے لیے نفع دینے والے علوم کا درجہ نہیں رکھتے۔ لیکن ناظرین، اگر بات صرف یہاں تک ہی ہوتی تو بھی شاید نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمیں قریب کے زمانے ماضی میں لفظوں کے ایسے بیپاری بھی ملتے ہیں جو اپنی آڑتیں چمکانے کے لیے ہر حد پار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور جہالت کی حد پار کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ زیر نظر ویڈیو میں آپ کو چند ایسی کتابوں سے متعارف کروانے کی کوشش کی جائے گی جن میں کچھ تو ایسی ہیں جو اب تک عالمی انسانیت کے لیے کسی مہم سے کم نہیں، لیکن اس کا انحصار بھی مطالعہ کرنے والے شخص کے ذوق علم اور اس کو جذب کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم اس شیطانی کتاب کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے جس کو کوڈیکس گیگاز کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ یہ 75 کلو وزنی اور 3 فٹ لمبائی کے ساتھ 2 فٹ چوڑائی کی حامل اس کتاب کو اردو زبان میں شیطانی کتاب کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے مختلف رنگوں کی سیاہی کا استعمال کیا ہے، جبکہ ہر صفحے پر شیطانی تصویر بھی اس کو باقی کتابوں سے ممتاز کرتی ملتی ہے۔ یہ علوم پر مبنی اس کتاب کی زبان لاطینی، جبکہ اس کے علاوہ کہیں کہیں اس میں عبرانی زبان کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب میں نہ صرف شیطانی اور عجیب و غریب قسم کے منتر شامل ہیں بلکہ مصنف نے اپنے خیالات کے مطابق اس نے تخلیق کائنات اور جنت اور جہنم کے مناظر پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں موجود ایک تصویر اگرچہ سر انسان کا لیکن اس کا دڑ کسی شیطان سے مشابہ ہے جس کے حد سے زیادہ بڑے ناخن اس کی دلالت کرتے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں موجود ایک تصویر اگرچہ سر انسان کا لیکن اس کا سر کسی شیطان سے مشابہ ہے جس کے حد سے زیادہ بڑے ناخن اس کی دلالت کرتے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ قیمتی رائے کے مطابق اس کتاب کو لکھنے کے لیے 160 گدھوں کی شفاف کھال کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ماہرین کی رائے کے مطابق اس کتاب کو پڑھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا مصنف کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہودیوں کی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والا ایک جادوئی علوم پر دسترس رکھنے والا شخص تھا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس کا مصنف ہرمن نامی شخص ہے جو کہ ایک خانقاہ کا مجاور تھا، جس کو اپنی ہی خانقاہ کے چند اصول توڑنے کے جرم میں جب زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم سنایا گیا تو اس نے محض ایک ہی رات میں یہ کتاب لکھ ڈالی۔ لیکن انسانی عقل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ایک ہی رات میں 160 گدھوں کی کھال کا بندوبست کرتے ہوئے اتنی ضخیم کتاب کو لکھا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب 1648 میں سویڈش آرمی کے قبضے میں آئی، جس کے بعد اسے ایک لائبریری میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس کتاب میں شیطان کی تصویر اس شہادت سے موجود ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شکار انسان ہے جس کو بگاڑنے کے لیے کوئی بھی کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ گرینڈ گرامر نامی یہ کتاب جو اپنی نوعیت میں بے مثال ہے، جس کے بارے میں یہودی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقوال اور تحریروں پر ترتیب دیا گیا ہے، جو آج بھی ویٹیکن کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے والے کو یہ انتباہ کیا جاتا ہے کہ اگرچہ اس میں موجود نسخہ جات، جنات اور آسیب وغیرہ کو قابو کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن روایات کے مطابق ایسا کام کرنے سے انسان اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ جبکہ اسی نایاب کتاب کے بارے میں یہ روایت بھی عام ہے کہ اس کو کسی طرح بھی طلب نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے آگ میں جلانا ممکن ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آئیں گے 15ویں صدی عیسوی میں لکھی جانے والی دا منچ مینچول نامی اس کتاب کی جانب، جس کا اصلی لاطینی زبان ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سفلی علوم کے خزانے کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ اس میں بھی اسموں اور جنات کو قابو کرنے کے نسخہ جات موجود ہیں۔ لیکن اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے پہلے حصے کی مدد سے متاثرہ شخص کو وہ چیزیں بھی دکھائی جا سکتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ دوسرا حصہ جو کہ انسانی نفسیات کے متعلق ہے ایسے طریقے درج کیے گئے ہیں جن کی مدد سے معمول کے احساسات اور جذبات پر قابو پانے کو ممکن عمل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ
حصہ وہ ہے جس کی مدد سے کسی بھی شخص کے ماضی اور حال کو جاننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسا آئینہ بنانے کا طریقہ بھی موجود ہے جو کہ علوم کے حصول میں مددگار ہو سکتا ہے۔ معزز دوستو، دی بک دیٹ کلز، اس کتاب میں کہا جاتا ہے یہ 16ویں صدی میں برطانوی ملکہ الزبتھ کے ایک مشیر خاص کے ہاتھ نہ جانے کس طرح لگ گئی، جو کہ بنیادی طور پر ایک ریاضی دان، ماہر فلکیات اور خاص طور پر مخفی علوم کا اظہار کرتا تھا، جبکہ یہ کتابیں اصل میں لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی جو کہ انسانوں کو دیگر مخلوقات سے رابطہ کرانے کا گر سکھاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نایاب کتاب کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد اس برطانوی مشیر نے اپنی باقی زندگی اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دی، اور حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ جانی نامی اس مشیر کی موت کے بعد یہ کتاب ایک دفعہ پھر گم ہو گئی۔ یہ کتاب جس میں کئی طرح کے جادو منتروں کے علاوہ فرشتوں کے نام اور ان کے حسب و نسب پر بھی بحث کی گئی تھی۔ اصل مصنف کے بارے میں جدید ماہرین بھی ابھی تک یقین کے ساتھ کچھ کہنے سے گریزاں ہیں۔ یہ مناسب ہوگا کہ لنڈا ایمینول نامی اس کتاب کا ذکر بھی اس ویڈیو میں شامل کرتے جائیں، جو کہ نازی جرمنوں کی محبوب کتاب کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور ایک نازی رہنما کے مطابق آریائی وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم اٹلانٹک سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس رہنما کے مطابق آریائی وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد ازاں دنیا کے مختلف تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب مختلف نوعیت کی معاملات کی تحریروں کا ایک مجموعہ ہے جسے دنیا کے مختلف ماہرین نے حقیقت سے قریب تر دی وانچ مینوسکرپٹ نامی کتاب کو اس ویڈیو میں شامل کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف کسی اجنبی زبان کا استعمال کیا گیا ہے بلکہ اس میں انسانوں کی برہنہ تصاویر کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے پودوں کی تصاویر بھی کسی مہم سے کم نہیں، جو کہ آج تک کوئی بھی قدیم زبانوں کا ماہر استاد اس کتاب کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ ناظرین اکرام، اس زمین کے سینے پر اور بھی کئی تعداد ایسی کتابیں اپنا وجود رکھتی ہیں جن کی کسی دوسری مثال کو تلاش کرنا ممکن نہیں، لیکن دانشمندانہ رجحان کے مطابق علم وہی ہے جو کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کو پروان چڑھا سکے، نہ کہ جادو کو جو فطرت سے متصادم ہو کر اس کی عدالت کو متاثر کرنے کا کردار ادا کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی عمل اور شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ خدا حافظ۔